تو 40 دن تک اول وقت میں نماز پڑھو، اسرائیل تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ دوسری چیز وصیت میں جلدی کرنا، انسان کو وصیت میں جلدی کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں بدترین شخص وہ ہے جو بغیر وصیت کے مر جائے، بغیر وصیت کے مر جائے۔ اور فرمایا کہ جب تم رات کو سو تو اپنے سرہانے کے نیچے وصیت نامہ رکھ کر سو، ہو سکتا ہے کہ یہ سونا تمہارا لمبا ہو جائے، یعنی نیند موت میں بدل جائے۔ تیسری چیز بیٹی کی شادی میں جلدی کرنا چاہیے، بیٹی کی شادی میں جلدی کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، البتہ تاخیر ضرورت کے تحت ہو تو دیر کی جا سکتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد قبر کے دونوں طرف کے حصے آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مردے پر اس قدر فشار دیا جاتا ہے کہ اس کا مغز پاؤں کے ناخنوں سے نکل جاتا ہے، اس کا مغز پاؤں کے ناخنوں سے نکل جاتا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز کہ قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا، انسان کو چاہیے کہ وہ قرض کی ادائیگی میں جلدی کرے، قرض کی ادائیگی میں جلدی کرے، بلا وجہ دیر کرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں مرحوم احمد فراق صاحب کا واقعہ اسی سلسلے میں ہے کہ بعض اوقات ہم نہیں سمجھتے، مردے آتے ہیں آ کر گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں آ کر، اور ان کی مغفرت قبول ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ 8-10 آدمی تھے، ایک آدمی نے 8-10 آدمیوں کو دعوت دی کہ کل شام کا کھانا میرے یہاں ہے۔ ان میں ایک شخص مجتہد تھا، احمد فراق۔ اب شام ہوئی تو وہ لوگ اس کے گھر گئے، اس کے گھر ایک ہی کمرہ تھا اور کچھ عورتیں بھی تھیں۔ اس کا پروگرام تھا کہ پہلے عورتیں کھانا کھائیں گی، پھر بعد میں مرد آ جائیں گے اور آرام سے ہماری محفل و گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ تو عورتوں کی باتیں ماشاء اللہ ہوئی، وہ باتیں کرتی رہی، وہ باہر انتظار میں کھڑے ہیں کہ اب ہٹ رہی ہیں۔ سامنے دیکھا کہ ایک قبرستان تھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو اس قبرستان میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ان میں ایک شخص بہت مذاقیہ تھا، اس نے کہا کہ ہم تو اس کی دعوت کھا چکے، اے اہل قبر تم بھی ہماری دعوت کہہ دو۔ اسی وقت ایک قبر سے آواز آئی کہ آئندہ شب جمعہ آپ سب کی دعوت میرے یہاں ہے۔ اب ان سب کے حواس اڑ گئے کہ اب تو کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ہم سب کو مرنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ شخص آیا جس نے دعوت دی تھی، ادھر سب پریشان ہیں کہ قبر کا مردہ ہماری دعوت کہہ رہا ہے۔ بہرحال سب نے کھانا کھایا، اب سب واپس گھر آتے ہیں، سب نے مصلی بچھا دیا، نماز میں مشغول، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گئے۔ اب نماز کی یاد آئی جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک 1 ہفتے بعد مرنا ہے، ٹھیک 5 دن بعد مرنا ہے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد مرنا ہے۔ اب نماز کی یاد آئی تو اب ان کے دن خوف و ہراس میں گزرتے رہے۔ اب جمعرات آئی تو کسی کو کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، سب نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، چلو اس قبر کے پاس جس نے دعوت دی تھی۔ اب وہ لوگ قبرستان میں آئے، سلام دیا، السلام علیکم یا اہل القبور، قبر سے جواب سلام آیا۔ اب یہ لوگ ڈر گئے کہ اگر باہر نکل آیا تو ہم لوگ کو ادھر ہی دفن کر دے گا، قبر کھلی، اندر سے ایک آدمی نکلا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا، میں تو کافی وقت سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا 8-10 آدمی ایک قبر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اس نے کہا آ جائیے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا خوف اور بڑھا کہ قبر میں جائیں گے تو قبر بند ہو جائے گی اور ہم وہیں رہ جائیں گے۔ خیر سب نے بسم اللہ پڑھی اور داخل قبر ہو گئے۔